اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ جی جی أَنفُسَكُمْ، کہ ان مہینوں میں آپ اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ جی 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 اس ظلم سے اللہ تعالیٰ نے کیا مراد لیا ہے؟ ہاں، ویسے تو سیاق و سباق سے جو بات معلوم ہوتی ہے جی کہ عرب لوگ جو تھے وہ آپس میں لڑائیاں، جنگ و جدال یہ بہت کرتے تھے، بہت یہ کیا ان کی کرتے یعنی عادت یہ معروف ہے۔ تو خصوصی طور پر اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ ان 4 مہینوں کے اندر جنگ کر کے، قتال کر کے اپنے نفس پر ظلم نہ کرو۔ ویسے تو ظلم اور یہ جنگ کرنا بلا وجہ یہ تو پورے سال میں ممنوع ہے، جی لیکن خصوصی طور پر حرمت والے مہینوں میں اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے۔ زیادہ ممانعت کی تاکید فرما دی کہ ان میں تم نے قتال کر کے جی آپس میں ظلم نہیں کرنا۔ تو یہ یعنی ظلم سے ایک معنی تو اس کا قتال ہے، تو باقی ظلم کا معنی جو ہے وہ یعنی بہت وسیع ہے، جس میں خصوصی طور پر جو ہے وہ شرک بھی پایا جاتا ہے۔ جی قرآن ذکر کرتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک یہ بھی ظلم عظیم ہے۔ ظلم ہاں، عظیم ہے۔ اس لیے اس میں صرف قتال نہیں ہے، یہ نہیں کہ ان مہینوں کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ قتال نہ کریں، بلکہ ان کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ شرک بھی نہ کریں، اللہ کی نافرمانی بھی نہ کریں۔ اللہ کے ساتھ آپ کسی کو شریک بھی نہ کریں، اس کی ذات، صفات، اس کے اعمال میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا۔ مزید یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی بھی نہ کریں۔ نہ کریں۔ یہ تفسیر باقاعدہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے، ابن کثیر کے اندر یہ موجود ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان مہینوں کے اندر، حرمت والے مہینوں کے اندر، جی جیسے ظلم کو یعنی شرک کو، قتال کو، اللہ کی معصیت، نافرمانی کو بڑا گناہ قرار دیا ہے، ایسے ان مہینوں میں اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا بھی ثواب بڑھ جائے گا۔ بڑھ جاتا ہے۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تفسیر ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو باقی جو ہے وہ ان مہینوں کو اللہ نے خاص کیوں کیا ہے، جی جی یہ اللہ رب العزت کی اپنی مشیت ہے، اس کی حکمت ہے کہ وہ جس کو چاہے کسی عبادت کے لیے خاص کر لے، کسی عظمت کے لیے خاص کر لے۔ جیسے کہ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی مشیت اور حکمت سے فرشتوں میں سے کچھ فرشتوں کو پیغمبر بنا لیا، بے شک۔ ایسے ہی جو ہے وہ لوگوں میں سے کچھ انبیاء کو منتخب کر لیا۔ آج امت اسلامیہ، اسلام سے قبل تو زمانہ جاہلیت میں لوگ اس وقت ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے، اور آج ہمیں ان سے زیادہ آگے بڑھ کر اسلام کے ہم دعوے دار ہیں، اسلام ہم نے قبول کیا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے، یوم آخرت پر اور آسمانی کتابوں پر ایمان ہے، تو ہمیں ان سے زیادہ احترام کرنا چاہیے، لیکن آج ہم میں وہ احترام نظر نہیں آتا۔ بس اصل میں یہ بات یہ ہے کہ عرب لوگ جو تھے وہ بھی ان مہینوں کا کما حق و احترام نہیں کرتے، احترام نہیں کیا کرتے۔ مثلا احترام کی ایک شکل یہ تھی کہ وہ ان دنوں میں وہ جنگ روک لیتے تھے، جی یعنی قتال وغیرہ یہ نہیں کرتے تھے، اگرچہ اس میں بھی اپنی مرضی سے کوئی تبدیلی کر لیتے تھے، مہینے آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ تو باقی اس کے علاوہ احترام کی ایک صورت یہ تھی کہ کچھ لوگ روزہ رکھ لیتے تھے، تو برٹ یہ بھی احترام کا ایک جز تو ہے، ایک حصہ تو ہے، اگرچہ اس کے مقصد یہ تھا کہ آپ ان مہینوں کا احترام اس طرح کریں، ایک تو قتال، لڑائی جھگڑا یہ ختم کر دیں، جی دوسرا یہ ہے کہ ان میں جو عبادات ہیں یعنی جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ عبادات ہیں وہ ادا کریں۔ جی باقی اس کے علاوہ خاص کر یہ ہے جو ذکر کرتی ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو، جی تو ظلم کو اپنے آپ سے بچانا، کیونکہ عرب لوگ جو تھے وہ باقی ظلم کی جتنی بھی صورتیں ہیں سب بھی وہ خود ان کا ارتکاب کرتے تھے، جی مثال کو شرک بھی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے قتل و غارت بھی چل رہی ہے، چوری ڈاکہ ہے، بدکاری، زنا کاری، سود خوری، باقی جتنی برائیاں ہیں ان کے یہاں پائی جاتی تھیں۔ بالکل۔ اس لیے وہ اگرچہ یہ تو پورے سال میں ممنوع ہیں، لیکن وہ حرمت والے مہینوں میں بھی ان چیزوں سے نہیں رکتے تھے، نہیں رکتے۔ اس لیے ہم جو ہے وہ بطور مسلمان ہم بھی اس کا خیال نہیں کرتے، بلکہ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ کسی بھی چیز سے رکا نہیں جاتا، لڑائی جھگڑے بھی جاری رہتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان مہینوں میں آپس کے لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، زیادہ ہو جاتے ہیں، کم ہونے کے بجائے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی جو ہے وہ ان مہینوں کے اندر روزے کا اہتمام کرنے والے لوگ بھی نہ ہونے کے برابر ہیں، چند گنتی کے لوگ ان دنوں میں روزے کا اہتمام کرتے ہیں یا باقی عبادات کا، کچھ ایسی عبادات ہیں جو ہم بطور عادت کر رہے ہیں وہ ادا ہوتی ہیں، مثال کے طور پر حج کرنے کے لیے لوگ چلے جاتے ہیں، یا یہ ہے کہ قربانی کرتے ہیں، وہ عام طور پر مسلمان وہ قربانی کا یہ جو فرض ہے وہ ادا کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ باقی اصل جو مقصد ہے
اس کی طرف کم آتے ہیں۔ بالکل لڑائی جھگڑے مثلا بند کر دیے جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ خصوصی طور پر آپ نے نفس پر ظلم کی بات ہے نا، یہ بڑی اہم ہے۔ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ شاید ظلم یہی ہے کہ کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے یا کسی کو وہ سر پہ کوئی چیز دے ماری، بس یہی ظلم کی صورت ہے، اس کے علاوہ کوئی ظلم نہیں۔ حالانکہ ظلم کا معنی جو ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ میرے خیال کے اندر جتنے بھی محرمات ہیں، جتنے جن کو آپ جرائم کہہ سکتے ہیں یا جن کو جو ہے وہ ہم گناہ کہہ سکتے ہیں، کرائم کہہ سکتے ہیں، جو فوجداری یعنی قانون کے اندر آتی ہے ساری چیزیں، وہ سب جو ہے اس کے اندر شامل ہے۔ ان کا ارتکاب کرنا، خاص کر اب جو ہے وہ شرک کرنا، اس کا تعلق ہر عقیدے سے ہے۔ عقیدے کے ساتھ اب کتنے لوگ ہیں کہ جو شرک سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، یہ سب سے بڑا بنیادی ایک ظلم ہے نا، بالکل، جس کو قرآن نے واضح الفاظ میں ظلم کہا ہے۔ تو شرک سے نہیں روکتے، 4 مہینے میں بھی کوئی آدمی جو ہے وہ جو پہلے کر رہا ہے وہ کم ہی ایسا ہوگا کہ جو اپنے آپ کو شرک سے بچا لے، باقی قتل و غارت بھی وہ بھی چلتی رہتی ہے، مار پٹائی چلتی رہتی ہے۔ اب ظلم کی صورتیں جو ہے وہ اتنی زیادہ ہیں کہ وہ میرے ذہن میں جو ہے پوری ایک چین جو ہے وہ آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر جس ظلم کا ذکر کیا ہے، مثال کے طور پر آپ نے فرمایا کہ پہلے نمبر پر ایک اجمالی سا ایک تصور ہے، اتقوا الظلم والظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچ جاؤ، قیامت والے دن یہ ظلم تمہارے لیے اندھیرے کا باعث ہوگا۔ اس دن یعنی اندھیرے میں تم بھٹکو گے اگر تم ظلم کرو گے۔ اب ظلم کی صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بیان فرمائی، ان میں خصوصی طور پر جو آپ نے حجۃ الوداع کے خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں آپ نے سمجھ لو کو دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ ان اموالکم و ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، یہ باتیں جو آپ نے بیان فرمائی ہے کہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے جان، مال، عزت یہ حرام ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ سارا ظلم ہے نا، ظلم ہے۔ کوئی آدمی کسی کی جان پر حملہ کرتا ہے، اس کو قتل کرتا ہے، اس کو مارتا ہے، اس کو اذیت پہنچاتا ہے، اس کا کوئی عضو توڑ دیتا ہے تو یا اس کو یعنی مار پٹائی کرتا ہے، یہ ساری چیزیں، باقی اس کے علاوہ جو ہے مال لوٹتا ہے، اسی کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ بالکل، کسی کا بھی مال آدمی کسی بھی ناجائز طریقے سے لے تو یہ اس پر کیا ہے؟ بددیانتی کرتا ہے، چوری کرتا ہے، کسی پہ ڈاکہ ڈالتا ہے یا کسی کا مال چوری کرتا ہے، حتیٰ کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی وحی سنائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ من ظالم قید شبر، جس نے ظلم کیا ایک بلشت کے برابر، من ظالم قید شبر من الارض طوقہ یوم القیامت، اللہ رب العزت اس ظالم پر جس نے کسی کی ایک بلشت زمین پر جو ہے ظلم کر کے قبضہ کیا، تو پوری زمین نے جو ہے وہ ساتھ وہ اسے گلے میں توق بنا کے ڈال دے۔ تو یہ ظلم ایسا ہے کہ لوگ پرواہ نہیں کرتے۔ آج کل یہاں تو وہ سینکڑوں جو ہے وہ ایکڑ لوگ ہڑپ کر لیتے ہیں اور باقاعدہ قبضہ ہوتا ہے، یہ ظلم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قید شبر من الارض، جس نے کسی کی زمین ظلم سے لے لی ایک بلشت کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ اس کا 7 زمینوں کا سب عرضی 7 زمینوں کو اسے گلے کا توق بنا دیں گے، یعنی زمین کا دھنسے گا۔ یعنی ظلم کی میں ایک صورت آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ لوگوں کا مال ہڑپ کرنے کی ایک شکل ہے۔ یہ اس طرح کسی کی عزت پر حملہ کرنا، کسی کی عزت پر حملے کی بے شمار صورتیں ہیں۔ بالکل، کسی کی مثلا بہن جو ہے وہ بیٹی ہے، اس کی والدہ ہے، اس کی کوئی بھی عزیز عورت ہے، کوئی آدمی جو ہے اس کی عزت پر حملہ کرتا ہے، اس سے بدکاری زنا کرتا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ تہمت لگا دینا، یہ بھی کسی پر تہمت لگا دینا، یہ بھی عزت پر حملہ ہے۔ یا کسی کی جو ہے وہ بےزتی کرنا، توہین کرنا، تذلیل کرنا، جس طرح کہ یہ تو ہمارے یہاں فیشن بن گیا نا، کہتے ہیں کہ بڑا موقع ملا ہے کہ اس کو ذلیل کرنے کا، تو یہ حقیقت میں اس کی عزت پر حملہ ہے۔ اور یہ ایک مسلمان کے لیے یعنی اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ دوسرے مسلمان کی عزت دوسرے یعنی اس کے اپنے مسلمان بھائی کے لیے کیا حرام ہے۔ یہ مطلب ہے کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کسی کی عزت پر وہ حملہ کرے، کسی بھی طریقے سے کرے۔ بالکل، تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت بھی چھوٹی نہیں، آپ نے فرمایا جس طرح اس دن کی حرمت ہے۔ دن کون سا تھا؟ ذوالحجہ کا دن، اور 10ویں قربانی والا دن تھا۔ ذوالحجہ کا 10ویں تاریخ کا دن تھا۔ فرمایا کہ جس طرح اس دن کی حرمت ہے اس شہر کے اندر اور اس مہینے کے اندر، جس طرح اس کی حرمت ہے، ویسے ہی ایک مسلمان کے خون، عزت اور اس کے مال کی بھی حرمت، اس کا بھی احترام ہے، اس کی بھی تعظیم ہے۔ اس لیے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ بلکہ اسی حدیث میں آپ نے ایک مزید فرمائی، آپ نے فرمایا کہ تم اپنے اللہ سے ملو گے نا، وہ تمہارے اعمال کے بارے میں تم سے پوچھے گا کہ دنیا میں کیا کر کے آئے ہو۔ بالکل،
اور اس میں آپ نے فرمایا کہ یہ بات سن لو، ذرا غور سے سن لو، لا ترجو بعدی کفارا، میرے بعد کہیں کافر نہ بن جانا۔ اور وہ کیسے؟ یضرب بعضکم رقاب بعض، ایک دوسرے کی گردنیں اتارنے لگو، مارنے لگو، قتل و غارت کرنی شروع کر دو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک مسلمان کی جان پر حملہ کرنا، اس کو قتل کرنا، اس کو کیا کہا ہے؟ کفر قرار دیا ہے۔ کفر تک اس کو شریعت ہماری قرار دیتی ہے۔ اتنا بڑا سنگین بغیر جرم، کسی وجہ کے، بڑا وجہ کیا یہ بغیر وجہ کے آدمی تو کرتا ہے، تو یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے، بلکہ اس کے لیے لفظ کفر کا جو ہے بولا گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یعنی ظلم کی صورتیں ہیں۔ کوئی آدمی ان چیزوں میں سے کسی بھی کے ساتھ ظلم کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اس وعید کے اندر آتا ہے۔ اور اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ آپ ظلم تو ہر وقت آپ کے لیے بنا ہے، کسی وقت نہیں کر سکتے، لیکن خصوصی طور پر ان مہینوں کے اندر جیسے کچھ عبادات ہیں ان کو کرنے ثواب زیادہ ملے گا۔ جیسے ابھی ہم نے حدیث سنائی ہے کہ ان کے اندر کوئی آدمی نیکی کام کرتا ہے تو اس کا اتنا ثواب ہے کہ باقی دنوں میں اس برابر نہیں۔ جیسے کہ استاد جی آپ نے فرمایا کہ جو ذوالحجہ کا روزہ رکھنے، 9 ذوالحجہ کے روزے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک سال آنے والے کے اور ایک سال جو اس نے گزار دیا، یعنی کہ 2 سالوں کے ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتے ہیں۔ اور ایسا ہی اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، اس کے گناہ کو بھی اسی طرح بڑھا دیا جاتا ہے، گناہ اس کا بھی بڑھ جائے گا نا۔ اسی وجہ سے خاص کر کہا ہے کہ ان میں ظلم نہ کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ظلم تو پورے سال میں ہی ممنوع ہے، اس کا تو گناہ ہے ہی، لیکن ان دنوں میں کرے گا تو گناہ اور بڑھ جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو ظلم سے روکنا چاہیے۔ تو مقصد یہ تھا کہ جیسے سوال ہوا ہے نا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ظلم سے اپنے آپ کو نہیں روک رہے، جس کا خاص کر اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ان دنوں کا، ان مہینوں کا احترام نہیں کرتے جس طرح کہ کرنا چاہیے، اس طرح نہیں ہو رہا۔ جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ان مہینوں میں ظلم نہیں کرنا، تو اخلاق کے متعلق آج ویسا اخلاق جو ہونا چاہیے ایک مسلمان کا، ایک مومن کا، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا ہے، ویسا اخلاق نہیں، اخلاقی طور پر ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ یہ جو حرمت والے مہینے ہیں نا جی، یہ بھی ہماری تربیت کرتے ہیں۔ جی بالکل، کیونکہ اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر اس میں ظلم کرنے سے روکا ہے، اور خاص کر ظلم کی ایک شکل جو ہے وہ آپس میں لڑائی جھگڑا، قتال، جنگ، یہ چیز ہوتے ہیں۔ تو کیونکہ ان سے بہت زیادہ فساد پیدا ہوتا ہے۔ جی، تو باقی جو ہے اس کے علاوہ اس میں شرک کا ذکر آ گیا، تو اس لیے جو یہ ظلم کا یہاں بیان ہے نا، تو ظلم ایک صرف قتال سے یا لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو روکنے کا نام نہیں، یا شرک سے روکنے کا نام نہیں، بلکہ ظلم جو ہے اس کا معنی بڑا وسیع ہے، اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ہمیں حدیث کے اندر ملتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ظلم کی کچھ مثالیں دے کر ہمیں سمجھایا ہے کہ ظلم کو آپ محدود نہ سمجھیں۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ روزے رکھ رہے ہیں، لیکن ظلم سے پھر بھی آپ باز نہیں آتے، تو پھر آپ کی عبادات جو ہیں وہ آپ کے لیے مفید ثابت نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو نقصان ہوگا ظلم کی وجہ سے۔ کیونکہ ظلم کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے حقوق سے بھی ہے اور بندوں کے حقوق سے بھی ہے۔ کہ جب کوئی آدمی شرک کرتا ہے تو یہ اللہ کے حق پر ڈاکہ ڈالتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، تو یہ اللہ اس کے رسول کے حقوق میں یعنی یہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، ان کی حق تلفی ہو رہی ہے، تو یہ بھی ظلم ہے۔ تو دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بندوں کے ساتھ بھی اس کا معاملہ اچھا ہونا چاہیے نا، اس کا انسان کو ہمارا دین جو ہے وہ صرف یہ نہیں سکھاتا کہ آپ چند عبادات ادا کر لیں، بلکہ اس کے معاملات، اس کے اخلاق یہ بھی سنوارتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ المسلم من سالم المسلمون باللسانہ و یدہ، کہ کامل مسلمان وہی ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ تو ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میری زبان اور ہاتھ سے دوسرے کیا لوگ محفوظ ہیں، کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، کسی کو تنگی نہیں ہو رہی۔ تو اس کی صورت یہ بھی ہے کہ جیسے آپ نے ظلم کی ایک شکل بیان فرمائی کہ ایک آدمی جو ہے وہ جنگ کے اندر لڑائی کرتا ہے باقاعدہ، اور وہ وہاں شہید ہو جاتا ہے، لوگ بھی کہتے ہیں کہ شہید ہو گیا۔ یہ خیبر میں واقعہ پیش آیا نا کہ ایک آدمی جو ہے وہ شہید ہو گیا، صحابہ کرام نے کہا کہ یہ شہید ہے، شہید ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، شہید نہیں ہے، یہ تو بلکہ کیا ہے، یہ تو جہنمی ہے۔
تو صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ کیسے یعنی جہنمی ہو گیا، یہ تو اللہ کے راستے اتنا میں عظیم کام کام کر کر رہا ہے. رہا ہے اور اس کے لیے جان دے رہا ہے، تو پھر آپ جہنمی کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے کیا کیا ہے، مال غنیمت سے ایک چادر چرائی ہے، یعنی چادر کی خیانت کی ہے نا مال غنیمت سے، اس وجہ سے وہ جو آدمی آگ میں جل رہا ہے، یعنی اس چادر چرانے کی وجہ سے آگ میں جل رہا ہے. اس منع ہوتا ہے کہ مال غنیمت یعنی وہ مال جو مسلمانوں کو اجتماعی ہوتا ہے نا، اس کے اندر کوئی آدمی خیانت کرتا ہے، اپنے حق کے بغیر لیتا ہے. یہ بھی حدیث میں آتا ہے، ان رجال یتخوضون فی مال اللہ بغیر الحق فلہم النار یوم القیامہ. ایسے لوگ جو بغیر حق کے اللہ کے مال کے اندر گھس جاتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، وہاں سے وہ لوٹ مار کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے قیامت والے دن جہنم ہے، کیونکہ ان کا وہ حق نہیں ہے. یہی صورت ہے، کوئی آدمی اپنے حق کے بغیر کوئی چیز نہ لے، مال غنیمت سے ابھی تقسیم نہیں ہوا، اس نے حق کے بغیر چیز لے لی. ایسے زکوٰۃ کے بارے میں بھی آپ کا یہ ارشاد ہے. ایک صحابی تھے جن کا نام ابن لطبیہ ہے، ابن لطبیہ ازد قبیلے کے، آپ نے ان کو زکوٰۃ کے لیے مقرر کیا تھا. تو جب واپس آئے تو کہنے لگے کہ یہ آپ کا مال ہے زکوٰۃ کا اور یہ میرا ہدیہ تحفہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعید فرمائی تھی. آپ نے فرمایا تھا کہ یہ کہتے ہم کسی آدمی کو ذمہ داری دیتے ہیں، ان ذمہ داریوں میں سے جو اللہ نے مجھے دی ہے میں کسی آدمی کو ذمہ داری دیتا ہوں، تو وہ آ کے کہتا ہے کہ یہ مال جو ہے یہ آپ کا ہے اور یہ میرے لیے ہدیہ ہے، تو یہ شخص اپنے ماں باپ کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھا رہا، پھر دیکھتے کہ اس کے پاس کون ہدیے بھیجتا ہے. تو اس میں آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھو یہ خیانت ہے. یہ خیانت کس چیز میں تھی؟ یہ زکوٰۃ کے مال، زکوٰۃ اکٹھا کرنا. اس میں معلوم ہوتا ہے کوئی آدمی سرکاری منصب پر فائز ہے، اس کی جو ذمہ داریاں ہیں اس میں ذمہ داریوں میں مال کو اکٹھا کرنا بھی ہوتا ہے، تقسیم کرنا، اکٹھا کرنا. تو ان میں اگر بغیر حق کے، بغیر اجازت کے، یا اس کا جو حق نہیں مانتا وہ لے لیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ ایک سوئی بھی ہے وہ بھی لے کے آئے گا. یہ حدیث ہے، ایک سوئی بھی ہے وہ بھی لے گا. حتیٰ کہ ایک صحابی جو تھے، حدیث میں آتا ہے کالے رنگ کے انصاری تھے، وہ کہنے اللہ رسول آپ اپنی ذمہ داری واپس لے لیں، میں یہ ذمہ داری پوری نہیں کر سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذمہ داری تو لے یا نہ لے، یہ حکم ایسے ہی جیسے میں نے بیان کر دیا. اور آپ نے فرمایا جو آدمی خیانت کرتا ہے نا، خیانت کرے گا قیامت والے دن وہی خیانت شدہ چیز جو ہے وہ اٹھائے ہوئے قیامت والے دن لے کے حاضر ہوگا. جیسے آپ نے فرمایا کسی نے اونٹ اگر خیانت کیا ہے، اونٹ کو وہ اپنے اوپر لاد کر آ رہا، اونٹ اپنی آوازیں نکال رہا ہوگا. اسی طرح اگر کسی نے گائے جو ہے وہ خیانت کی ہے تو گائے کو وہ لاد کر اپنے اوپر آ رہا ہوگا، گائے اپنی آواز نکال رہی ہوگی. اس طرح بکری اگر خیانت کرے گا تو بکری اٹھائے ہوئے آئے گا اور بکری وہ میں آ رہی ہوگی. اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کو حکم تم پر پہنچا دی، ذمہ داری پوری کر لی ہے. اس لیے جو آدمی مثلا جو کرے گا وہ قیامت والے اس نے بھرنا ہے. تو اسے یہ بھی صورت ساری جو ظلم کی صورت ہے. بالکل. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جو آدمی من اقتضی مال امرئ مسلم بیمینہ، کہ جو آدمی جھوٹی قسم اٹھا کے، یہ بھی ظلم کی صورت، جو آدمی جھوٹی قسم اٹھا کے دوسرے مسلمان کا مال ہتھیاتا ہے، تو اس کے لیے کیا آپ نے فرمایا کہ واجبت لہ النار وحرمت علیہم الجنہ، کہ اس آدمی کے لیے جہنم واجب ہوگی اور جنت حرام ہوگی. اس قدر صحابی سوال کرتا ہے کہ اللہ کے رسول اگر تھوڑی جی چیز ہو، آپ نے فرمایا کہ وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِنْ عَرَاقٍ، اگرچہ پیلو کے درخت ایک شاخ بھی ہو پھر بھی اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا. اس قدر یہ معاملہ سنگین ہے کہ کوئی شخص وہ یعنی سرکاری عہدے پر بیٹھا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، مال زکوٰۃ سے خیانت کرتا ہے، مال غنیمت سے کرتا ہے، کسی بھی مال کی شکل، دوسرے مسلمان کا مال ہتھیارا ہے قسم اٹھا کے، جھوٹی قسم اٹھا کے مال ہے. ہمارے ہاں تو عام چلتا ہے، لوگ قسم اٹھاتے ہیں، لوگوں کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، قبضے کر لیتے ہیں. اور اسی طرح جو آدمی جھوٹے گواہ پیش کر کے کسی کے مال پر قبضہ کرتا ہے اس کے لیے بھی آپ نے یہی فرمایا. اس کے لیے بھی آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تم اپنے مقدمات لے کے آتے ہو، اپنے دلائل دیتے ہو. بعض ایک آدمی چرب لسان ہوتا ہے، اپنی بات بڑے اچھے طریقے سے پیش کر لیتا ہے، تو میں اس کے دلائل سے متاثر ہو کے جو ہے وہ اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں. تو یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس کے لیے حلال کر دیا ہے، بلکہ اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں نے جہنم کی آگ کا اس کو ایک ٹکڑا دے دیا ہے. تو یہ ساری جو ہے صورتیں ظلم کی ہیں، اپنے آپ کو ان سے بچانا چاہیے. بہت شکریہ.